کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے بہت سلام۔ آج میں آپ کے سامنے وی این انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ آپ کو ہر بار پروگرام کے سٹارٹ پر بتایا جاتا ہے کہ وی این انسائٹ ود رابن داؤد وی این راولپنڈی اسلام آباد سینٹر کی پراؤڈ پریزنٹیشن ہے، جس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو ینگ پروفیشنلز ہیں، یا تمام وہ لوگ جو ہمارے ویورز جو لائف میں آگے بڑھنے کا پیشن رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لائف میں پراسپیرٹی، خوشحالی، ترقی گین کرنا چاہتا ہے، اور یہ پروگرام جو ہے یقینی طور پر آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن کا رول بھی پلے کرتا ہے۔ اور اس میں ہم جیسا کہ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم ڈے ٹو ڈے فیلڈس کے ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ تھاٹس ہوتی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور سم ٹائمز اس میں ہم جو ہے وہ جنرل ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں، سم ٹائمز جو ہے وہ کریئر کاؤنسلنگ پہ بات کرتے ہیں، سم ٹائمز ہم جو ہے وہ جو ہمارے لائف کے مختلف پہلو ہوتے ہیں لائک ڈیسیژن میکنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گروتھ اورینٹڈ کیسے بن سکتے ہیں، فیلیئرس کی کیا ریزنس ہوتی ہیں، اور ہمیں کیا کیا اپنی لائف میں کنسٹرکٹیو میئرس کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم لائف میں آگے بڑھ سکیں۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ میرا دل بینگ دا ہوسٹ آف دس پروگرام خدا کی شکر گزاری سے بھرپور ہے، جب خدا میں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس نے ہمیں ایسی قابلیتیں، نالج اور ایبیلٹیز جو ہیں وہ دے رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے نہ صرف خود لائف میں آگے گروتھ حاصل کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سرو کرتے ہیں، اور ان تھاٹس کو، ان ایکسپیرینسز کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ جس طرح کی گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی آپ نے ہمارا جب 150 پروگرام کمپلیٹ ہوئے، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور خدا کا شکر کرتے ہیں ان سارے سالوں میں خدا نے ہماری مدد اور رہنمائی کی، تھاٹس پرووائڈ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہتوں کی زندگی کے لیے جس طرح کہ آپ نے کومنٹس بھی سنے ڈفرینٹ ویورز کے جو ہمارے پروگرام کے ویورز ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ پروگرام ان کی زندگیوں میں نہ صرف ان کے لیے سورس آف بلیسنگ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سورس آف نالج بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے، اور جس طرح کہ سال 2021 میں جو کہ اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، ہم اس سال کے اختتام میں داخل ہونے کو ہیں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس سال 2021 میں نے آپ کے ساتھ مختلف جو ریناؤنڈ رائٹرز ہیں اور ان کی جو ریناؤنڈ بکس ہیں جو ریکگنائز کی جاتی ہیں ورلڈ وائڈ، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور خدا نے چاہا تو سن 2022 میں اور مختلف موضوعات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے خدا نے چاہا تو یہ پروگرام جو ہے اسی تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور جیسا کہ اپنے ان گولز کو جب یہ پروگرام اچیو کر رہا ہے تو یہ میرے لیے بھی بینگ دا ہوسٹ آف دا پروگرام جو ہے وہ حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم کرسمس منتھ میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ منتھ جو ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بطور مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے لیے ایک سیلف جو ہے ایک بڑی ایک آنر ہے، سب سے پہلے کہ ہمارا مسیحی ہونا، لیکن محض مسیحی ہونا جو ہے وہ ایک کافی نہیں ہے، اس کے لیے ہم عملی طور پر ایک عملی مسیحی کیسے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے۔ کلام کی خوبصورت باتیں آپ آج ٹی وی میں بھی مختلف جب آپ کے ساتھ سرمن شیئر کیے جاتے ہیں یا تھاٹ شیئر کی جاتی ہیں تو ہم سیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو اڈاپٹ کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح سننا کلام سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹلی طور پر پاسبل ہے کہ ہم مسیح کے ٹرو فالوورز کس طرح ہیں، جب کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی مختلف جگہوں پر موو کرتے ہیں، اپنے پروفیشنز میں ہوتے ہیں، جابس کرتے ہیں، اور اپنی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یا مطلب کسی جگہ پہ بھی ہوتے ہیں، اپنے نیبرس میں ہوتے ہیں یا جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہیں ہمارے سے مختلف موضوعات کے اوپر
क्वेश्चंस पूछते हैं मसीहत के हवाले से, तो उसको हमें कोशिश हम ये करते हैं कि अपने नॉलेज के ज़रिए से बताते हैं कि हमारी मसीहत जो है वो उसमें क्या चीज़ें जो है वो अहम हैं, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो स्टैंड करती है। मेरे एक दोस्त थे, उस दिन हम एक कन्वर्सेशन चल रही थी हमारी, तो मेरे से पूछ रहे थे कि मतलब ओवरऑल जो एसेंस है, तो मैंने उनको एक बात कही कि जो एसेंस है, अगर हम क्रिश्चियनिटी को एक लफ्ज़ में अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें, तो वैसे तो खुदा का शुक्र करते हैं कि ये कलाम हमारे लिए राह और की रोशनी है। जिस तरह से ज़बूर 119 से 105 आयत में भी दाऊद नबी फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। लेकिन तो जब मैंने उनको बताया कि अगर हम मसीहत की बात करते हैं, तो मसीहत जो है वो अगर मैं एक लफ्ज़ में उसको डिफ़ाइन करूं तो वो लव है, यानी कि मोहब्बत, जिसका अमली सबूत जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान भी देकर और दुनियावी ज़िंदगी में भी जब उन्होंने प्रीचिंग की तो इसके ऊपर खसूसन फोकस किया। और इरशाद आज़म की भी अगर हम बात करते हैं, कलाम में अगरचे 10 कमांडमेंट्स भी हैं और कलाम की खूबसूरत बातें भी हैं, लेकिन जो इरशाद आज़म है और इसके साथ साथ जो बिगेस्ट कमांडमेंट की अगर हम बात करते हैं, बाइबल में लिखा है कि सबसे बड़ा हुक्म जो मैं तुम्हें देता हूँ कि तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से भी अपने बराबर मोहब्बत रख। तो इसमें हम ये बात सीखते हैं कि इस कलाम के इस बड़े कमांडमेंट में भी मोहब्बत का जिक्र है और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखने का भी हुक्म है। और हमें मैं समझता हूँ कि अपनी अमली ज़िंदगियों में भी हमारा जो चाल चलन है, हमारी बातचीत है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग या बिहेविंग है, उसमें भी लव नज़र आना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे लिए क्रिसमस का ये मंथ जो है, हम इसके हवाले से बहुत सारी सेलिब्रेशंस करते हैं। आप हर जगह पे क्रिसमस के प्रोग्राम्स देखते हैं, मुख्तलिफ चर्चेज़ कंडक्ट करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करती हैं। बड़ा अच्छा है, हम समझते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की जो विलादत की ईद है, इसको हम ईद विलादतुल मसीह भी कहते हैं। इसको हम बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। और अगर आप वेस्ट में भी देखें तो वेस्ट में इसमें एक बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं, बड़े बड़े क्रिसमस ट्रीज लगाए जाते हैं, सेंटा क्लॉज जो है वो गिफ्ट जो है वो, और इस तरह की आपको मुख्तलिफ जो है एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। और ये बड़ा खूबसूरत एक एक्सप्रेशन होता है, एक इजहार होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हर साल क्रिसमस आता है और हम क्रिसमस मनाते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन बहुत सारे अक्सर जो क्रिटिक्स होते हैं, जो लोग महज सवालों का जिनका मकसद होता है कि जी हम जो है वो चाहे वो प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ना करते हों, लेकिन बस उन्होंने तो वो कहते हैं जी 25 दिसंबर शायद क्रिसमस, और इस तरह की कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। डेट से रिगार्डलेस ऑफ दैट, हमने ये क्वेश्चन है हमारा अपने आप से ये सवाल होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह की इस विलादत की ईद पे हमने अब पूरा साल जब हम गुजारते हैं और साल के अख्ताम पर इस मंथ में जब हम ईद विलादतुल मसीह मनाते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, सेलिब्रेशंस की तैयारियां करते हैं, क्रिसमस ट्री, सब कुछ यानी कि जो फॉर्मेलिटी में होना चाहिए वो करते हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएटेबल है। और लेकिन हमें अपनी ज़िंदगियों के ऊपर भी साथ गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद की टीचिंग्स के मुताबिक किस हद तक जो है वो चल रही हैं। ये ज़िंदगी जो एक मुख्तसर लाइफ है, जो हमारा दुनियावी सफ़र होता है जिसमें हम भेजे जाते हैं, तो हम इसमें जिस तरह अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो बिगेस्ट कमांडमेंट है कलाम का वो मोहब्बत है। और इस क्रिसमस के मौका पर इस ईद विलादतुल मसीह का जब त्यौहार अपने अरूज पर है, अपने ज़ोर व शोर पर है, ये भी बाकी डेट्स की तरह, बाकी दिनों की तरह ये दिन भी गुजर जाएगा। और जिस तरह हर साल आता है और चला जाता है और हम अपने प्यारों से मिलते हैं और उसके साथ फिर दोबारा अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं आज की इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। लेकिन हमें
اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خداوند کی بتائی ہوئی ان ٹیچنگز کو جو اس نے ہماری زندگیوں میں رکھی، ہم نے اپنی زندگی میں کیا ٹرانسفارمیشنز کی ہیں۔ ہمیں جو کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنے، اگر ہم کرسمس کے میسیج کو 3 ورڈز میں اگر ہم ڈسکرائب کریں تو یا 4 میں کریں، سو دیٹ ول بی پیس، لو، جوائے، ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسیلیشن آف ہیومینٹی۔ یہ 5 ایسے الفاظ ہیں، اگرچہ بہت سارے اور بھی دیگر الفاظ ہیں۔ پیس یعنی کہ امن، ہم نے بطور دا میسنجر آف پیس، کیونکہ ہم فالوور آف کرائسٹ ہیں، تو ہم نے اپنے سراؤنڈنگس میں اپنے رویوں کے ذریعے سے بھی امن پیدا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشروں میں بھی، اور امن کے لیے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، صلح کروانے والے بننا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں۔ کلام کی مبارک بادیوں میں اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل کے 5ویں باب میں جو مبارک بادیاں ہیں تو اس میں بھی یہی حکم ہے۔ تو ہم پیس میکر کیسے ہیں؟ تو ہمیں اس حوالے سے اپنی زندگیوں میں سوچنا ہے کہ کیا ہم صلح کروانے والے ہیں یا جھگڑے کروانے والے؟ جس طرح آپ ہمارے معاشرے میں بھی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں موجود جو کہ مطلب لڑائیاں جھگڑے کروانے میں جن کا کوئی سائن ہی نہیں ہوتا، جو ادھر کی بات ادھر بتاتے ہیں، ادھر کی بات اس طرح کرتے ہیں اور بات کو اوا دیتے ہیں، تو خداوند کے نزدیک یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا، ہمارے پاس خدا نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کو جج کریں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا کبھی بھی کسی سے۔ خدا نے جو برکتیں باقی لوگوں کی زندگی میں رکھی ہیں، خدا آپ کو بھی برکت دیتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم حسد کر کے کبھی کسی سے اس کی برکت نہیں چھین سکتے۔ اگر خدا نے کسی کو سرفرازی دی ہے، کسی کو روپے پیسے کی صورت میں سرفرازی دی ہے، کسی کو عہدے کی صورت میں دی ہے، خدا نے کسی کو علم کی صورت میں دی ہے یا معاشرتی مقام کے طور پر دی ہے، کسی پوزیشن کی صورت میں دی ہے، تو ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم کسی سے حسد کریں گے بھی تو ہم کسی سے اس کا مقام نہیں چھین سکتے، کسی سے اس کی مال و دولت نہیں چھین سکتے، کسی سے اس کا علم نہیں چھین سکتے، کسی سے اس کا عہدہ نہیں چھین سکتے، مقام نہیں چھین سکتے، لیکن ہم اپنا ذہنی سکون جو ہوتا ہے وہ ضرور اسپوائل کرتے ہیں، اپنی لائف کو خود جو ہے وہ ہم اسپوائل کرتے رہتے ہیں، اور اس اریٹیشن کی لائف جو ہے اس کو گزارتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اپنے نفرت میں اور مختلف چیزوں میں الجھاتے ہیں۔ تو پہلا میسیج ہے پیس کا۔ سو پیس، سیکنڈ تھنگ از لو۔ لو کی میں بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑا، اگر ہم کرسچینٹی کا ایک ایسنس دیکھیں تو باقی چیزیں آف کورس کے اپنی جگہ پہ بہت ساری موجود ہیں، لیکن جو لو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ جس طرح کہ پہلا کرنتھیوں کے 13 باب کی 13 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، کلام پاک میں مرقوم ہے، پولس رسول کا خط جو کرنتھس کے نام، پہلا کرنتھیوں 13 باب اور اس کی 13 آیت میں ہے، پس ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ خداوند کا کلام بھی ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ سب چیزوں میں جو افضل چیز ہے وہ محبت ہے، کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آس پڑوس میں ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، تو اگر کچھ ایسا ہمارے درمیان ظاہر ذاتی رنجشیں، مختلف چیزوں کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک پیسفل لائف کو لیڈ کر سکیں۔ تو دوسری چیز ہے لو۔ تیسری چیز ہے جی جوائے، یعنی کہ خوشی۔ پہلا تھا امن یعنی کہ پیس، دوسرا تھا لو یعنی کہ محبت، اور تیسرا ہے جوائے یعنی کہ خوشی۔ کلام ہمیں بار بار جو ہے وہ خوش رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی جو حالات ہیں، سچویشنز ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہت سارے چیلنجز کا شکار نظر آتے ہیں اور ہمارے چہرے اترے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب جب لوگوں کو ملتے ہیں تو آپ ان کے بات چیت کرنے سے، اور اکثر ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں، تو اس وجہ سے کلام پاک بھی ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے خوش رہو، اور میں پھر تمہیں کہتا ہوں خوش رہو، یعنی کہ وہ ہمیں اس بات کی نصیحت تلقین کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہمیں بھی خوش رہنا ہے، اور ہمیں نہ صرف خوش رہنا ہے لیکن کسی کی خوشی کو سپوائل کر کے خوش نہیں ہونا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بدلہ لے کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو نیچا دکھا کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو فیل ہوتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن خوشی کا معیار خداوند کہ ہمیں جو ہے وہ ایک تو روحانی خوشی میں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی ترقی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھی انسان ہیں ان کی مدد کر کے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے ہمیں۔
اور جو خوشی ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں اسپریڈ بھی کرنی ہے، کہ ہم کیسے میسنجر آف جوائے بن سکتے ہیں. ہم اپنے آس پڑوس میں، اپنے خاندانوں میں، معاشروں میں جو ہے وہ جو لوگ مایوسی ہیں، دکھی ہیں، ان کے دکھ کا، مایوسیوں کا ازالہ کر کے ان کے لیے کیسے، اگرچہ ہم پوری دنیا کو ریفارم نہیں کر سکتے لیکن جتنا سرکل خدا نے ہمیں دیا، مثلا سب سے پہلے ترتیب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں سب سے پہلی جو اہمیت ہے وہ ہمارے خاندانوں کی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج کے معاشروں میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو معاشرے میں آپ بگاڑ دیکھتے ہیں، اس بگاڑ کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ معاشرتی نظام کے اندر جو ہے خاندانی نظام کا خراب ہونا ہے. آج خاندانوں میں نہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت ہے، نہ بچوں کے پاس والدین کے لیے وقت ہے، نہ بہنوں بھائیوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرتی بگاڑ کی صورت میں نکلتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، تو پھر نیچرل سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ یہ موبائل فون آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کے اندر جو ہے آپ فیملیز میں بھی بیٹھتے ہیں تو لوگ موبائل فون پہ لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے اور اگنور ہو جاتے ہیں. مثلا بچے چھوٹے ہوتے ہیں، والدین ان کو وقت نہیں دیتے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی چونکہ انٹریکشن ڈیولپ نہیں ہوتی، والدین سمجھتے ہیں کہ ان کو چونکہ ان کا کام چیزیں پرووائڈ کرنا ہے، آف کورس یہ بھی ہے ان کو خوراک مہیا کرنا، ان کو تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کے صحت، علاج، معالجے اور باقی سب چیزوں کا بھی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں اچھی، اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کئیوں کا والد والدہ جو ہے ابراڈ کنٹریز میں ہوتے ہیں. آف کورس کہ ہر بندہ اپنا ایک لائف سٹینڈرڈ بہتر کرنا چاہتا ہے. بچے ادھر ہوتے ہیں اور وہ اپنی ساری عمر ادھر گزارنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بچوں کی ان کے ساتھ انٹریکشن لیول جو ختم ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاندانوں میں نہ صرف وقت دینے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو خاندانی جو عبادت کا سلسلہ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی بے شک اپنے اون پہ، جس طرح ہم لوگ سب کا اپنا اپنا ایک اسکیجول ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، اپنی اسٹڈیز کے لیے جانا ہے، آنے کا ٹائم ہے، تو بے شک کوئی سا بھی میوچل ٹائم چاہے 15 منٹ کا رکھتے ہیں. ویسے تو ہم جتنا ٹائم دیں وہ کم ہے خدا کے پریزنس میں، لیکن جو خاندان خوشحالی چاہتا ہے، جو خاندان بلیسنگس چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اکٹھا وقت بھی اسپینڈ کریں، نہ صرف جنرلی طور پر بلکہ خصوصی طور پر جو ہے وہ اسپرچویلٹی میں بھی ضرور. اس سے نہ صرف آپ کو ایک روحانی تازگی ملے گی بلکہ ایک خاندانی رفاقت جو ہے وہ بھی مضبوط ہوگی، اور اس سے خاندان آپ کا مضبوط ہوگا. اور جو اکثر آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ڈکریز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تھرڈ پوائنٹ شیئر کیا، پیس. دا سیکنڈ واز لو اینڈ تھرڈ واز جوائے، یعنی کہ خوشی. اور چوتھی چیز ہے ریہیبلیٹیشن. ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ریسٹوریشن کا مطلب بحالی. تو خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا، انسان جو ڈپریس تھا، جو کچلا ہوا تھا، جو مایوس تھا، جو بے منزل تھا، اور اس کی بحالی کے لیے، اس کی ریسٹوریشن کے لیے خداوند نے انتظام کیا کہ اس نے اپنے پیارے بیٹے کو دنیا میں بھیجا. اس کی برتھ ہوئی. اس کی برتھ دنیا کے لیے ایک میسیج تھا ریسٹوریشن کا، بحالی کا، انسان کی بحالی کا ایک پیغام تھا. اور اس چیز میں بھی ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کسی بھی طور پر ٹوٹ چکے ہیں، ہم اگر بکھرے ہوئے ہیں، ہم اگر مایوسیوں میں ہیں، ہم اگر اپنے تعلق میں جو ڈسکنیکٹڈ ہیں، یا کسی بھی طور پر ہم بالکل ایکسٹریم تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تو وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے اس پیغام کو کرسمس کے موقع پر، جب عید ولادت المسیح کا سیزن ہے، تو اس موقع پر ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، کیسے بحالی حاصل کرنی ہے. نہ صرف خود بحال ہونے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے لیے بھی بحالی کا کام سر انجام دینا ہے جو معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، جو ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر جو اپنے آپ کو بالکل ہار چکے ہیں، لوز کر چکے ہیں. تو ہم نے اپنی ذات سے نکل کے ہم نے ان لوگوں کی
جو ہے وہ جسمانی، روحانی، سماجی ہر لحاظ سے جو ہے وہ بحالی اس میں اپنا ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ میں اپنے ہر پروگرام میں، اپنے ہر ایپیسوڈ میں جو ہے اس بات پہ ضرور فوکس کرتا ہوں کہ زندگی جب خدا نے ہمیں بخشی ہے، جتنے بھی دن خدا ہمیں دنیا میں دیتے ہیں، یہ زندگی خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک گفٹ ہے، اور یہ ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کی حفاظت کریں اور اس کے وسیلے سے بہت ساری زندگیوں کی تر و تازگی کا باعث بھی بن سکیں، وسیلہ بھی بن سکیں. اور پانچویں بات، پہلی تھی جی پیس، سیکنڈ واز لو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم جنرلی طور پر، ویسے تو خدا کے بہت عظیم اور بڑے خادم موجود ہیں جو کرسمس پہ ابھی آپ بہت سارے میسیجز سنتے بھی ہیں ہر سال اور سنیں گے بھی، تو آئی ایم ناٹ اے پریچر، لیکن میں آپ کو ایک جنرل کانٹیکسٹ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک اگر ہم جنرل پرنسپلس میں سم ون آسک اس کے میسیج آف پرنسپل کیا ہے، تو یہ ہم اس کے والے سے دیکھ رہے ہیں کہ پیس کی بات کی، سیکنڈ از لو، تھرڈ از جوائے، فورتھ از ریسٹوریشن اور ریکنسیلیشن یعنی کہ بحالی، اینڈ ففتھ ون ریکنسیلیشن. ریکنسیلیشن کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، انسانوں کا ساتھ ملاپ، انسانوں کا خدا کے ساتھ ملاپ، خدا کا انسانوں کے ساتھ ملاپ. کہ جب یہ انسان جو ہے اپنی منزل سے دور جا چکا تھا تو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور اس نے آ کے انسانوں کا خدا کے ساتھ جو ملاپ تھا اس کو بحال کیا. اس کو ہم ریکنسیلیشن کہتے ہیں. سو ریکنسیلیشن بھی کرسمس کا ایک میسیج ہے، اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اگر تعلق خدا سے دور ہے، ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، ہم سم ٹائم سمجھتے ہیں، اگر آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں کہ جی ہم کون سے یار کوئی اتنے جو ہے نا، ہم کوئی پادری ہیں یا ہم کوئی کون سے ایسے پریچر ہی ہیں صرف، تو یہ ہم سب کی، ہم کوئی بھی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں. یہ مختصر زندگی جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، یہ اس نے اپنے نیم کو گلوریفائی کر اپنے مقصد کو پورے کرنے کے لیے دی ہے. تو ہم سب سے پہلے ملاپ کی بات کرتے ہیں کہ اپنا ملاپ خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ ملاپ کو مضبوط بنائیں. اور دوسرا، اگر انسانوں کے ساتھ ہمارا ملاپ جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، ہم اپنی انا کو یا اگر ہمارے ذاتی جو ڈفرینسز ہیں اگر ہم اس کو پریفر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم انسانوں سے دور ہو چکے ہیں، تو یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے. اور اس موقع کے اوپر جب عید ولادت المسیح کا تہوار ہے اور موقع ہے، تو ہم جو ہے اس چیزوں کو ہمیں اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی بھی طور پر اپنی انا کو آگے رکھتے ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو سپر نیچرل ہیومن بینگ سمجھتے ہیں، ہم اگر جو ہے دوسروں کو جج کرتے ہیں، دوسروں کو حسد کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے آج نکالنے کی ضرورت ہے. آج کرسمس کے اس منتھ میں اس موقع ہے، ادروائز پھر ہم صرف جسٹ سیلیبریشنز کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا. اور اچھی بات ہے کہ میں ساتھ پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشنلی بھی ضروری ہے، تاکہ ہم بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم اپنے خداوند کی عید منا رہے ہیں. تو اس کو ہم پراپرلی طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے ملتے ہیں، شاپنگس کرتے ہیں، ایونٹس کو کنڈکٹ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور کیک کو ایکسچینج کرتے ہیں. تو یہ ایک خوبصورت موقع ہوتا ہے یونٹی کا. اور اس میں ہم آخری جو بات ملاپ کی میں نے آپ سے، سو ہمیں اپنا اگر ملاپ میں نے بتایا جس طرح خداوند کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ جو ہے اگر کمزور ہے، تو آئیں اس موقع کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ ہماری زندگی ایک انسرٹن چیز ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے ہم سے جب بچھڑ گئے، تو اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے کہ کتنے سال، اچانک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فلاں شخص، تو کوئی پتہ ہی نہیں ہمارا کس وقت جو ہے وہ باری آئے گی. تو جتنے دن ہیں ہم اس دن کو خداوند کی جو ٹیچنگس ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آج کرسمس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ منتھ ہے چونکہ عید ولادت المسیح کا، تو ان جو وی این انسائٹ آپ دیکھیں گے اگلے 2-3 بھی اس منتھ میں، تو اس میں ہم جو ہے کرسمس کے حوالے سے ڈفرینٹ جو تھاٹس ہیں وہ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی. سو آئی ایم ہوپ فل کہ گزشتہ ایپیسوڈس کی طرح یہ کرسمس ریلیٹڈ جو پروگرام ہے یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، جیسا کہ آپ گزشتہ پروگرامس جو کہ ہمارے سوشل ایجوکیشنل اویئرنیس پہ ہوتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام جو ہے یہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. سو آئی ایم ہوپ فل کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا.
जैसा कि वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर हमेशा आपको कहा जाता है, हम जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगियों से हमेशा खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद।